آج کا مشاعرہ تمام تر تجربات کو آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. آئیے اس سفر کا آغاز کرتا ہوں. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، موصول انسانیت کا ذکر کر کے، ساری دنیا کو انسانیت کا پیغام دینے والی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کر کے اپنی محفل کو نورانی بنائیں اور مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت حاصل کریں. حضرات گرامی، میں ہندوستان کے ایک ایسے نوجوان کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں جس کی آواز کا جادو، جس کے کلام کی خوشبو اور جس کی شخصیت کا اثر مشاعرے میں لوگوں کو اس کے ساتھ جڑنے پر مجبور کرتا ہے، اور لوگ اسے دعائیں دیتے ہوئے جب رخصت کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ نوجوان اس شہر میں محبتوں کا ایک ایسا خزانہ چھوڑ کر جاتا ہے کہ لوگ اسے بہت دنوں تک یاد رکھتے ہیں. ہمارے بیر جناب وسیم رامپوری یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ کھڑی ہے دست بستہ خوشبوئے پھولوں کی پلکوں پر، کسی کا جیسے نعت پاک پڑھنے کا ارادہ ہے. جناب وسیم رامپوری. السلام علیکم. نعت پاک کا مطلب، لیکن صرف آپ سے اتنا کہنا ہے کہ ابھی یہ نعت پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں تو صرف سبحان اللہ آپ کو کہنا ہے. مجھے یہ عبداللہ صاحب نے حکم دیا صرف گیت پڑھنا ہے. ایک مطلب شعر پڑھتا ہوں. ہوا اٹھی صبا اٹھی فضا اٹھی گھٹا اٹھی ہوا. اور سبحان اللہ کہہ دیجیے. میں نبی کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے. حاضر کرتا ہوں. ہوا اٹھی صبا اٹھی فضا اٹھی گھٹا اٹھی نبی تشریف جب لائے نبی تشریف جب لائے تو دنیا جگمگا اٹھی. ہوا اٹھی صبا اٹھی فضا اٹھی گھٹا اٹھی چلی لے کر نبی کو جب حلیمہ جاگ اٹھی قسمہ. ارے سبحان اللہ کہہ دیجیے. بہت اچھا اللہ ہے. چلی لے کر نبی کو جب حلیمہ جاگ اٹھی قسمہ تشریف جب لائے تو دنیا جگمگا اٹھی. دیکھو مشاعرہ کے اندر عبداللہ صاحب اور مونا طفیل ندوی صاحب کا حکم آقا کیسے ہوں گے مجھے پڑھنا تھا، اس لیے پڑھتا ہوں. گیت پڑھیے. صرف اگر پہلی بار میرا یہ گیت آپ سن رہے ہوں تو صرف آپ سے اتنی بات کہنی ہے کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے. ارے بھائی صاحب، آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو دعائیں ملیں گے. حاضر کرتا ہوں. ارشاد. دل میں خیالات سے آقا کیسے ہوں گے، آقا کیسے ہوں گے. خوشبو نغمہ شبنم جیسا ہوں گے. دل میں خیال آتا ہے اکثر. صرف آپ کو ذہن اس بات پر روکنا کہ آقا مدنی کیسے ہوں گے. سماعت میں ایک بات سبحان اللہ کہیں، بند آج تک پہنچاتا ہوں. ایک دن جاتے گلشن میں میں اسی سوچ
کیا سارا چمن تھا مہکا، صبح کا منظر بڑا سہانا، نور کا وہ ہے جیسے دشانہ، گنجونا پھر ہنس کے بتایا آقا سہانگے، دل میں خیال آتا ہے اکثر۔ کیا کہنا دوستو آئیے زیارے لال امبر کرا دیں گے، آپ اگر ساری باندھ کے آتے تو اچھی بات ہے۔ آئیے دوستو نعت پاک اور انجیل فاروق صاحب بسنے کا اسی فکر میں شام۔ بلو صاحب ادھر سنیے، ادھر دیکھیے بلو صاحب ابھی بہت نعت رسول پڑھ رہا۔ جی نہیں وہ جوکھن نہیں سنے گا۔ اسی فکر میں شام ہو گئی بیٹھا ندی کنارے، سورج ڈوبنے والا تھا رنگی تھے بڑے نظارے، آسمان پر ابر کے ٹکڑے کہیں کہیں تھے بکھرے، فضا پر دلکش لگتے تھے تارے نکھرے نکھرے، چہرہ دکھاتے چاند والا آقا سہانگے، دل میں خیال آتا ہے اکثر۔ اور یہ بھی بند بطور خاص ارشاد کیا آبشار کی دھارا پھوٹی اوس گری دھرتی پر، ساز بجائے کلیسی نکلی ہوا اثر اس دل پر، سما ہو گیا امت والا سا ہری ہری شاخوں سے، میٹھے میٹھے نغمے غرا پانے کے لہروں سے، جھرنوں سے آواز سے آقا سہانگے، دل میں خیال آتا ہے اکثر۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ اونچے جھرنے چاند ستارے سب نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا آقا ایسے ہوں گے، آقا ایسے ہوں گے۔ جیسا میں کہنا چاہتا ہوں ایسے آقا تو آپ میری ہاں سے ملائیں، ہاں ملائیں اور سبحان اللہ ضرور کے حاضر کرتا ہوں۔ اونچے جھرنے چاند والا کھینچیں گے کیا منظر ان کا، سارے لوگ سبحان اللہ کے آخری بند پڑھنا نعت پاک کا۔ اونچے جھرنے چاند والا کھینچیں گے کیا منظر ان کا۔ محترم مہندر سنگھ ورما صاحب تشریف رکھتے ہیں، عالم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ کی میں شرکت چاہتا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں سماعت میں۔ غنچے جھرنے چاند والا کھینچیں گے کیا منظر ان کا، وہ ہے سراپا نور مجسم، نور کا ہے پیکر ان کا، جنت کی خوشبو سے ہر دم مہکے ہے بستر ان کا، سلف ہے بلال کہیں وسم سرخ انور ان کا، قرآن پھر ہم کو بتایا آقا سہانگے۔ سبحان اللہ وسیم رام پوری کیا کہنا۔